معزز سامعین کرام، میں عباس حیدری جو تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج کا موضوع شار مشرق علامہ محمد اقبال کا لفانی پیغام ہے۔ اقبال طریقہ اسلام کے آئینے میں چاندتے ہیں، غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اشاق مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خداوندی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول کے نام پر سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیر خداوندی اس کی تدبیر کے اشاروں کے محتاج ہوتی ہے، اور پھر پردہ افلاک سے یہ صدا ابھرتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبوب خداوندی سے وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ تو عمل کی میزان ہے، یہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ جانی اور مالی احسار ہے، یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ خون کی داروں پر چلنے کا نام ہے، یہ ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ عشق محمد مصطفیٰ کے نام پر خاک و خون میں غسل کرنا ہے، یہ محض تقریر کی سحری نہیں بلکہ شمع انوار مصطفیٰ پر پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے۔ حضور سے وفاداری کا عہد ماضی، حال اور مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ محبت رسول اس کی زندگی، اطاعت مصطفیٰ اس کی سربلندی اور ناموس رسالت اس کی پاسداری، اس کی تابندگی ہوتی ہے۔ وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے نام پر ہر قدم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول سے وفاداری کے نام پر کیا کیا۔ ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں سیدنا بلال کے کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ کے گواہی دینے کی آواز آتی ہے، کہیں حضرت عمار بن یاسر کے کانٹوں پر گھسیٹنے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے، کہیں سلمان فارسی کی زنجیروں کی جنکار سنائی دیتی ہے، کہیں صاحب رومی کے زخمی جسم کے قطرے توحید رسالت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، کہیں حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں کہ ظالموں مجھے مار ڈالو مگر میرے حضور کو کچھ نہ کہنا۔ کہیں حضرت زید کو وفاداری محمد مصطفیٰ کے نام پر تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے، کہیں حضرت خبیب کے جسم پر نیزوں کی نوکیں چبوئی جا رہی ہیں، کہیں سیدنا امام حسین کربلا میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر جناب والا تاریخ کے دوست سفر کرنے والے غازی علم الدین شہید کا نام ناموس رسالت پر قربان ہونے کا ایمان افری منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک پتلے جلیل اس میں محمد سے وفاداری کے نام پر اس حقیقت کا اعلان ہے کہ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت آپ سے ہے، آنکھوں میں نور دل میں بصیرت آپ سے ہے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت آپ سے ہے، قربان ہو رہا ہوں محمد کے نام پر، عقبہ ہے آپ سے میری جنت ہے آپ سے۔ سلطان دو عالم سے وفاداری حسن عمل کا تقاضا کرتی ہے، ارشاد خداوندی ہے، جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، گویا سلطان مدینہ کی اطاعت ہی اطاعت خداوندی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اطاعت رسول ہماری زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی رائی ہے یا رایا، حکمران ہے یا عام شہری، قاضی ہے یا معیشت دان، قانون دان ہے یا سیاسی رہنما، امام ہے یا مقتدی، میر کارواں ہے یا مسافر منزل شوق، ہر ایک کو اطاعت مصطفیٰ کا توق اپنی گردن میں سجانا پڑے گا۔ آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہمارا دشمن ہے، اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلہ میں سمجھوتا کر لیا ہے،
زندگی کی تیز دھوپ نے ہمارے قدم سلسا دیے ہیں، چشم افلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول و ناموس مصطفیٰ سے وفاداری کے لیے صرف گفتار کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم پھر سے لوہے قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں، تو اس جذبے کے ساتھ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی عقیدت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں سے ملتی، زمانہ تیرے در پر ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔ والسلام۔